عزیز طلباء السلام علیکم۔ 8th کلاس کے پہلے سبق قوت فورس میں آپ کا استقبال ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کئی تبدیلیاں جیسے موسم کی تبدیلی، سورج کا طلوع غروب ہونا، سمندر میں مد و جزر وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان تبدیلیوں کی کیا وجہ ہے؟ قدیم زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قدرت میں ہونے والی ان تبدیلیوں کے پیچھے کوئی اندیکھی قوت کام کرتی ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی ہی کوئی طاقت دنیا میں تمام تبدیلیوں کی پس پردہ ہے۔ بعد ازاں قوت کا تصور پیش کیا گیا، تاہم یہ تصور ہماری کوششوں اور اقدامات تک محدود تھا۔ اس وقت قوت، طاقت، کوشش ایک ہی معنی میں لیے جاتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ قوت کا مطلب کیا ہے؟ قوت کی مختلف قسمیں کیا ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں؟ آئیے اس باب میں ہم ایسے ہی سوالات پر غور کریں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم سائیکل چلاتے ہیں تو زیادہ تر وقت پیڈل پر پاؤں سے زور ڈالتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں طاقت لگانی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب ہمیں مدرسے کا بستہ اٹھانے کی ضرورت ہو تو طاقت درکار ہوتی ہے اور رکھنے کے لیے بھی طاقت کا صرف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں یا ناپ پر زور لگانا پڑتا ہے تو ایسے ہی اسے بند کرنے کے لیے بھی قوت کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آئیے اس باب میں ہم قوت کیا ہے، مشغلہ نمبر 1، کھینچنے اور ڈھکیلنے کے عمل کی شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائنگ پش اینڈ پل۔ قوت کی اقسام، مس کرنے والی اور مس نہ کرنے والی قوتیں، فاصلے پر رکھے ہوئے جسم پر عمل کرنے والی قوت، مقناطیسی قوت، میگنیٹک فورس، اور مشغلہ نمبر 2 ایکٹیویٹی 2 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ قوت ڈھکیلنے یا کھینچنے یا دونوں عمل کو قوت کہتے ہیں۔ ڈھکیلنا پش، کسی جسم پر بیرونی قوت عائد کرنے پر وہ جسم آگے کی طرف حرکت کرتا ہے یا جسم کا قوت کے زیر اثر آگے کی طرف بڑھنا ڈھکیلنا کہلاتا ہے۔ جس سمت میں ڈھکیلا جاتا ہے اسی سمت میں جسم حرکت کرتا ہے۔ کھینچنا پل، کسی جسم پر بیرونی قوت عائد کرنے پر وہ جسم پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے یا جسم کا قوت کے زیر اثر پیچھے کی جانب حرکت کرنا کھینچنا کہلاتا ہے۔ جس سمت میں جسم کو کھینچا جاتا ہے جسم بھی اسی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ کتاب کے مشغلے کی طرف چلتے ہیں۔ جدول 1 میں حسب ذیل اعمال کی شناخت کیجیے جس میں کھینچنے یا ڈھکیلنے یا دونوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ جیسے سلسلہ نشان 1 میں عمل بورویل کی کھدائی ہے، جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل میں دونوں قوتیں عمل کرتی ہے، یعنی کھینچنے کی اور ڈھکیلنے کی دو قوتیں عمل کرتی ہے۔ دوسرے سلسلے نشان پر اسٹرا سے شربت پینا، اس میں کھینچنے کا عمل ہے۔ ڈسٹر سے بلیک بورڈ صاف کرنا، جس کے اندر دو طرح کے ڈھکیلنا اور کھینچنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر مقناطیس کا کیلوں کو کشش کرنا۔ کشش کرنا دراصل کیا ہے؟ یہ کھینچنے کا عمل ہے۔ درخت پر پتھر پھینکتے ہوئے پھل نیچے گرتے ہوئے، یعنی پتھر پھینکنا یا پھل کو نیچے گرتے ہوئے یہ کھینچنے کا عمل ہے۔ جو پھل ہے زمین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے ترنگا لہرانا، جس میں ڈوری کو کھینچ کر ترنگے کو لہرایا جاتا ہے۔ اس ایکٹیویٹی کے بعد اب ہم یہ چند سوالات ہیں، سوالات کے جوابات ہمیں دینا ہے، جس میں مشغلہ نمبر 1، کھینچنے یا ڈھکیلنے کے عمل کی شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائنگ پل اینڈ پش، پل اور پش، جس میں پہلا اشیاء کو ڈھکیلنے کی 3 مثالیں دیجیے جہاں قوت استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی اشیاء کو ڈھکیلنے کا عمل یہاں پہ بتایا گیا ہے، جس میں صندوق باکس کو حرکت دینا یا ڈھکیلنا ہے۔ اور دوسرا ایک جیسے مقناطیسی خطوط ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقناطیس ایک دوسرے سے پرے ہٹتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، جس میں ڈھکیلنے کا عمل ہوتا ہے۔ ایک جیسے برقی بار رکھنے والے یہ بھی ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں، اس کے اندر قوت دفاع پائی جاتی ہے، یعنی ڈھکیلنے کا عمل یہاں پہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بی میں اشیاء کو کھینچنے کی 3 مثالیں دیجیے جہاں قوت استعمال کی جاتی ہے، یعنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے کھینچنے کا عمل یہاں پہ آپ کو بتانا ہے۔ پہلا رولرز پر سوٹ کیس کو کھینچنا، الگ الگ مقناطیسی خطوط یہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ بیل کا گاڑی کھینچنا، یہ 3 عمل ایسے ہیں جہاں پہ اشیاء کو کھینچنے کی مثال یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اور سی میں اشیاء کو کھینچنے اور ڈھکیلنے کے دونوں اعمال 3 مثالیں دیجیے جہاں قوت استعمال کی جاتی ہے، جس میں 2 عمل ہے، کھینچنے کا عمل بھی ہے اور ڈھکیلنے کا عمل بھی ہے۔ آرے کی چکی میں درخت کاٹنا، یعنی جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو آرے کو آگے اور پیچھے کی طرف حرکت دیا جاتا ہے، جس میں کھینچنے کا عمل بھی ہے اور ڈھکیلنے کا عمل بھی ہے۔ برش سے دانت صاف کرنا، جس کے اندر جب برش ہم چلاتے ہیں تو آگے کی اور پیچھے کی طرف برش حرکت کرتا ہے۔ وزن اٹھانا، ویٹ لفٹنگ بھی کھینچنے اور ڈھکیلنے کی 2 اس کے اندر مثالیں ہیں۔ اس مشغلے کے ذریعے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قوت سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیویٹی 1 میں جو مشغلہ دیکھے ہیں آپ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قوت سے کیا مراد ہے؟ ڈھکیلنے یا کھینچنے یا دونوں عمل کو قوت کہتے ہیں۔ کسی شے کو ڈھکیلنے یا کھینچنے کے لیے کی گئی کوشش کو کیا ہم اس شے پر استعمال کی گئی قوت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس کو ہم قوت کہہ سکتے ہیں۔ کسی جسم پر کام کرنے والی قوت کو ہم راست طور پر دیکھ نہیں سکتے، تاہم ان اشیاء پر قوت کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب کوئی شے ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے تو ہمیشہ نیچے گرتی
होती है। इसे कौन सी ताकत नीचे जो है खींचती है? जब आप सतह जमीन पर गेंद को फेंकते हैं तो गेंद कुछ फासले तक हरकत करके रुक जाता है। गेंद क्यों रुक गया? वो कौन से अवामिल हैं जिनसे के अशिया की हालत तब्दील होती है। किसी जिस्म पर काम करने वाली कुव्वत को हम रास्त तौर पर देख नहीं सकते, जैसा कि इससे पहले आप जो है एक्टिविटी 1 में देख चुके हैं कि मिगनातीस का जो है लोहे के कीलों को अपनी तरफ खींचना, यानी मिगनातीस के लोहों को खींचना दिखाई देता है, लेकिन मिगनातीस और लोहे के दरमियान जो कुव्वत पाई जाती है वो कुव्वत को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो है इसके असर को हम मुशाहिदा कर सकते हैं। उसी तरह से जब कोई शय हमारे हाथ से फिसल जाती है तो ये हमेशा नीचे गिरती है, यानी जमीन के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत पाई जाती है, खासियत पाई जाती है जो अशिया को अपनी तरफ खींचे रखती है। जब आप जो है सतह जमीन पर गेंद फेंकते हैं तो गेंद कुछ फासले पर जाकर जो है रुक जाता है, क्योंकि जमीन के और गेंद के दरमियान कोई कुव्वत ऐसी अमल करती है जो गोले को या जो है गेंद को रोकती है। आइए हम तफसील से जो है जायजा लेते हैं कि वो कौन से अवामिल है जिनसे कि अशिया की हालत में तब्दीली होती। कुव्वत के अकसाम में कुव्वत के जो है 2 मेन अकसाम बताए गए हैं यहाँ पे, जिसमें मस ना करने वाली कुव्वत एक है और मस करने वाली कुव्वत एक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक है और मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्स एक है, 2 है। मस ना करने वाली कुव्वत के ज़रिए असर हम तजाजुबी कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स, बरखी सुकूनी कशिश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मिगनातीसी कुव्वत कशिश, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो है मजीद अगले वीडियो में जो है मजीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जो है मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्स में जो है अमादी कुव्वत है, नॉर्मल फोर्स है, रगड़ की कुव्वत है, फ्रैक्शनल फोर्स है, उजलाती कुव्वत है, मस्कुलर फोर्स है और एक टेंशन तनाव है। यानी कुव्वतों के बारे में वीडियो के अगले जो है हिस्से में हम इसके बारे में डिटेल मालूमात करेंगे। यहाँ पर हम कुव्वत की अकसाम में मस करने वाली और मस ना करने वाली कुव्वतें। ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट क्यों कर निकलता है, यानी जब हम मुंह धोने के लिए जो है ब्रश करने के लिए जो है ब्रश पर जो है टूथपेस्ट जो है लगाते हैं हम, तो इसको जो है बैक साइड से जो है दबाना पड़ता है, दबाने की वजह से जो है टूथपेस्ट बाहर आता है। सलाखी मगनातीस के करीब रखने पर कंपास की सुई हरकत क्यों करती है? क्या आपने ट्यूब पर अमल करने वाली कुव्वत और कंपास की सुई पर अमल करने वाली सलाखी मगनातीस की कुव्वत में फर्क महसूस किया है? आइए सबसे पहले स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं कि जिसमें जो है ब्रश पर पेस्ट को लगाया जा रहा है या दबाकर जो है पेस्ट को निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से जो है पेस्ट बाहर आता है। शक्ल ए में आप ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि ट्यूब पर आपके हाथ से रास्त कुव्वत अमल करती है। ऐसी कुव्वत जिसे 2 असाम रास्त तौर पर मस करते हैं, मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। यानी ऐसी कुव्वत जो है एक दूसरे से मस करने से जो है पैदा होती है, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं कि ट्यूब पर हाथ के जरिए जो है रास्त तौर पर इस पर कुव्वत डाली जा रही है, जिसकी वजह से जो है ट्यूब के अंदर का जो टूथपेस्ट है वो बाहर आ रहा, यानी दबाया जा रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जो है कुव्वत डाली जा रही। तो इस तरह की जो कुव्वत है, यानी टच करने वाली जो कुव्वत है, मस करने वाली जो कुव्वतें हैं, इसे कांटेक्ट फोर्स, मस करने वाली कुव्वत कहते हैं। दूसरे, जैसा कि जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मिगनातीस के ज़रिए असर जो है बाजू को मैग्नेटिक कंपास जो है दिया गया है, जिसके अंदर एक सुई होती है। वो सुई जो है मिगनातीसी मैदान की तरफ हरकत करती है। जैसा कि आप जानते हैं मिगनातीस में 2 कुतुब होते हैं, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब। तो इसका मिगनातीसी सुई जब जो है मिगनातीस के करीब लाई जाती है तो ये जो है हरकत करना शुरू करती है। क्या वजह है जिसकी वजह से ये हरकत करती है, देखेंगे इसके बारे में हम। शक्ल बी में कंपास की सुई सलाखी मिगनातीस को मस किए बगैर अपनी सिमत तब्दील करती है। यानी इससे पहले की जो मिसाल थी वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है रास्त तौर से जो है अपने हाथ के जरिए इसके ऊपर जो है कुव्वत लगाए थे, लेकिन यहाँ पे कोई रास्त तौर से कुव्वत लगाई नहीं जा रही है, बल्कि जो है मिगनातीसी मैदान के ज़ाहिर असर में ये मिगनातीसी कंपास की जो सुई है वो सुई हरकत करती है, जिसकी वजह से इसकी सिमत तब्दील होती है। इससे हमें पता चलता है कि इस पर कोई कुव्वत अमल कर रही है। वो कुव्वत जो 2 जिस्मों के एक दूसरे को छुए बगैर इन पर असरअंदाज होती है, फील्ड फोर्स जो है कहलाती है, मैदानी कुव्वत कहलाती है, या जो है फोर्स एट ए डिस्टेंस, यानी जो है फासले पर कुव्वत या फासलाती कुव्वत कहलाती है। लेकिन ये जो है क्या है बोलते मस ना करने वाली कुव्वत की जो है मिसाल है ये, जहाँ पे जो है 2 अशिया जो एक के ज़रिए असर एक जो है इनके ऊपर कुव्वत अमल करती है, तो ये बगैर कांटेक्ट के, बगैर मस किए के जो है इस तरह से ये अमल करती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मिगनातीस का जो असर है, मिगनातीस की असर की वजह से जो है मिगनातीसी कंपास की जो सुई है वो सुई जो है हरकत करती है। फासले पर रखे हुए जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत मिगनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स। मसला नंबर 2, मिगनातीसी कुव्वत का मुशाहिदा हम जो है आगे जो है देखेंगे, जिसके अंदर जो है सुइयों को मिगनातीस में तब्दील करके पानी पर तैराना, इसके बारे में जो है शक्ल दी गई है। आइए अब हम जो है इसके थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक सुई लीजिए, इसको सलाखी मिगनातीस पर एक ही सिमत में घिसने का अमल कई बार दोहराइए। जब हम किसी लोहे की शय को उसके ऊपर मिगनातीस रखकर इसको जो है बार बार एक सिमत में जो है घिसने से ये
یہ مغناطیس کا جو اثر ہے وہ اثر جو ہے اس لوہے کی شے میں آ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ اس کو سلاخی مغناطیس پر ایک ہی سمت میں گھسنے کا عمل کئی بار دہرائیے۔ کیا سوئی میں بھی مغناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ سوئی بھی مغناطیسی خصوصیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مغناطیسی کمپاس کی مدد سے آپ سوئی کا شمالی اور جنوبی قطب دریافت کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مغناطیس میں دو قطب ہوتے ہیں، ایک شمالی قطب اور ایک جنوبی قطب۔ مغناطیسی سوئی کے ذریعے جو ہے شمالی قطب اور جنوبی قطب کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ سوئی کے جنوبی قطب پر لال رنگ کا فوم بال لگائیے اور شمالی قطب پر بھی سفید رنگ کا فوم بال لگائیے، پھر اسے پانی کے لگن میں ڈالیے، یہ جو ہے تیرنے لگے گا۔ دوسری سوئی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیجیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں اس طرح رکھیں کہ مشابہ قطب ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ سوئیوں کی حرکت پر غور کیجیے، ان کی حرکت کیسی ہوگی۔ دوسرے تجربے میں سوئیوں کو اس طرح رکھیے کہ مخالف قطب ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، تو پہلی سوئی کا سفید بال دوسری سوئی کا سرخ بال۔ اب مشاہدہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح کھینچتے ہیں یا ڈھکیلتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہے یکساں قطب ایک دوسرے کے دفاع کرتے ہیں اور مخالف قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ یعنی مغناطیس کی یہ بنیادی خاصیت ہوتی ہے کہ مغناطیس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو قطب ہوتے ہیں، ایک شمالی قطب اور ایک دوسرا جنوبی قطب۔ تو مغناطیس کا شمالی قطب دوسرے مغناطیس کے جنوبی قطب کو کشش کرتا ہے، یا پہلے مغناطیس کا شمالی قطب دوسرے مغناطیس کے جنوبی قطب کو کشش کرتا ہے، جبکہ جو ہے پہلے مغناطیس کا شمالی قطب دوسرے مغناطیس کے شمالی قطب کو دفاع کرتا ہے، اسی طرح سے جنوبی جو ہے دفاع کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید فوم بال کا کنارہ سرخ فوم بال کے کنارے کو کشش کرے گا۔ اس طرح ایک ہی رنگ کے قطب ایک دوسرے کو دفاع کریں گے، یعنی نارتھ پول ایک دوسرے کو دفاع کریں گے، ساؤتھ پول نارتھ پول جو ہے ایک دوسرے کو کشش کریں گے۔ اسکرین پر شکل میں بتایا گیا ہے کہ مغناطیس لے کر ہم جب مغناطیس کے اوپر ایک کاغذ رکھتے ہیں، کاغذ رکھ کر جو ہے اس کے اوپر لوہ چون یعنی لوہے کا جو برادہ ہے اس کو ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے خاص قسم کی ترتیب میں جو ہے یہ جمع ہوتے ہیں، جسے ہم فورس آف لائنز کہتے ہیں، مغناطیسی خطوط قوت کہتے ہیں، جس کی شکل کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل سے معلومات کرتے ہیں کہ آپ نے اب جان لیا کہ مغناطیس کے مخالف قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں اور مشابہ قطب ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں۔ یعنی مخالف قطب یعنی شمال اور جنوب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، مشابہ قطب یعنی ایک جیسے شمال یا جنوب جو ہے ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں۔ یہ کشش اور دفاع کی قوتیں مغناطیسی قوتیں کہلاتی ہیں۔ اس طرح ایک مغناطیس کے یکساں قطب یا مخالف قطب مس کیے بغیر دفاع یا کشش کریں گے، لہذا مغناطیسی قوت میدانی قوت یعنی مغناطیسی جو قوت ہے وہ ایک میدانی قوت ہے، فیلڈ فورس ہے جو مس کیے بغیر جو ہے عمل کرتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مشغلہ نمبر 3 برقی سکونی قوت۔ برقی سکونی قوت کا مشاہدہ، جس کے لیے ایک غبارہ لیجئے، اس میں ہوا پھونک کر کھلے سرے کو باندھ دیجئے، دوسری جانب ایک کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں فرش پر بکھیر دیجئے، غبارے کو کاغذ سے گھستے ہوئے اسے کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب کیجئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کیا کاغذ کے یہ چھوٹے چھوٹے غبارے سے جو ہے قریب کھینچ آتے ہیں؟ جیسا کہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہے غبارے کو پیپر پر رگڑ کر جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لاتے ہیں تو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہاں پہ وقوع ہو رہا ہے، کیا واقع ہو رہا ہے۔ بتائیے کہ غبارہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کو کیوں کر کشش یا دفاع کرتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غبارے کو کاغذ سے گھسنے پر اس کی سطح پر برقی سکونی صلاحیت یعنی برقی بار پیدا ہوتی ہے۔ غبارہ ایک برقایا ہوا جسم کہلاتا ہے۔ جب اسے کاغذ کے ٹکڑوں سے قریب کیا جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں مخالف بار پیدا ہوتا ہے اور یہ ٹکڑے غبارے سے چمٹ جاتے ہیں۔ اب کاغذ کے ٹکڑوں کی جگہ اگر کالی مرچ یا نمک استعمال کیجیے تو آپ نے کیا جو ہے دیکھا ہوگا، یعنی جب ہم کاغذ کے ٹکڑوں کے بجائے کالی مرچ اور نمک کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں کشش نہیں پائی جاتی۔